بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہم اپنے چینل قرآنک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ سورۃ الکوثر کا لاجواب عمل ہے، جس کو آپ سجدے میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے، جو کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی حاجت اللہ سے طلب کریں گے، آپ کی وہ حاجت قبول ہوگی، خواہ وہ شادی کے حوالے سے ہو کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہوگی، رزق کی تنگی کے حوالے سے ہوگی، کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہوگی، اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ مراد ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کا شان نزول بھی ذکر کیا جائے گا۔ وظیفہ نہایت آسان ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت کرنا ہے، کسی بھی دن آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا عشاء کے علاوہ بھی کسی ٹائم میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد صبح فجر تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں، اور پھر جائے نماز پر ہی بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر، جو کہ 30ویں پارے میں ہے، جو کہ مکی سورت ہے، سورہ کوثر ہے، جو سورہ کوثر ہے وہ مکی ہے، جس کی 3 آیتیں ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو کہ انا اعطیناک الکوثر ہے، یہ والی صورت ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، میرے جو بھی گناہ ہیں، میری اس دعا کے قبول ہونے میں حائل ہیں، میں ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ جانے انجانے میں مجھ سے ہوئے ہیں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے ان گناہوں کو معاف کر کے میری یہ حاجت پوری فرما دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ کی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ جو سورت ہے، یہ جس موقع پر نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب والے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مقطوع النسل کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد عرب کے لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کو مقطوع النسل کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی عشق رسول میں اس کو پڑھے گا، کیونکہ اس سے ایک مکمل انسیت ہوتی ہے، جو آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی محبت آپ دل میں محسوس کریں گے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
انعام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، حوض کوثر عطا فرمایا اللہ نے۔ آپ نے بتایا کہ دشمن جو بھی کہہ دے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی طرح سے اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کی حاجات ہیں، کوئی آپ کی مشکلات ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کی پریشانی ہے، تو آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کی وہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔